أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پارہ ہے اس کا موضوع ہے غفلت، اور اس میں ہم پڑھیں گے غافل قوموں کا تذکرہ اور ان کا انجام، اور سورت کا نام چونکہ انبیاء ہے اس میں ہم مختلف نبیوں کے قصے پڑھیں گے۔ تو پہلا قصہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آیت نمبر ہے 51، صحیح ہے 51 آیت سے؟ جی 51 آیت۔ اور ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ اپنی طرف سے بھلائی، من قبل یا ہدایت، اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے وہ خوب اس سے واقف بھی تھے، جاننے والے بھی تھے۔ جب کہا انہوں نے، جب اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، کیا یہ مورتیاں ہیں جن کے پاس تم جمے بیٹھے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اس پر ایسا کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اسی لیے ہم بھی ایسی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم اور تمہارے آباء و اجداد فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو، یعنی کوئی اللہ نے ثبوت نہیں اتارا۔ تمہارے آباء و اجداد کے پاس بھی جب یہی تھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، پھر وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور تم بھی کر رہے ہو اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کے، تو تم کھلی گمراہی میں ہو، یعنی سیدھے راستے سے پھر تم بھٹکے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس کوئی اور سچی بات لایا ہے، یا پھر ایسے ہی دل لگی کر رہا ہے، یعنی ایسے ہی ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھیل تماشا کر رہا ہے۔ کہا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تو جواب دیا سچی بات یہ ہے کہ وہ رب تمہارا وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں نے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور جس نے انہیں پیدا نہیں کیا میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور کہا اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے جانے کے بعد تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایسا معاملہ ضرور کروں گا، ان تولوا مدبرین، کہ جب تم یہاں سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لگ رہا تھا کہ یہ کہیں سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کسی میلے پر یا کسی یعنی خوشی کا دن بنانے کے لیے جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں ضرور ان بتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا، کوئی عقلی معاملہ کروں گا، جب یہ آئیں گے تو میں ان کو سمجھاؤں گا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب وہ سب چلے گئے فجعلہم جذاذا، تو کر دیا ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان کا ایک بڑا اس کو رہنے دیا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کو دیکھ کر اس سے سمجھ جائیں، پلٹ آئیں، توحید کی طرف آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی سب سے بڑی غفلت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے، وہ وہی کام کرتے تھے جو انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، جو وقت کا رواج تھا، جو طور طریقے تھے، اسی پر وہ جمے رہے، اسی پر ثابت قدم رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو لوگ کر رہے تھے، انہوں نے وہ نہیں کیا جو آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے وہ نہیں کیا جو معاشرے کا طور طریقہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے اللہ کو اکیلا مانا، اور اکیلے ہو کر یکسو ہو کر ایک اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس توحید کی بات سمجھانا چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگے جب وہ واپس آئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟
بے شک وہ تو بڑا ظالم ہے، یعنی اتنی بڑی اس نے گستاخی کر لی کہ ہمارے بتوں کے ساتھ اس نے ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود بنائے ہوئے تھے، اور ان کی بڑی عقیدت ان کے ذہنوں میں تھی اور بڑے سنبھال کے ان کو رکھتے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ وہ تو بڑا ظالم انسان ہے۔ پھر کہنے لگے ہم نے سنا ایک شخص کے بارے میں یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کا ذکر کیا، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ابراہیم۔ پھر وہ کہنے لگے لاؤ اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے، لعلہم یرشدون، پھر دیکھ لیں یہ سب لوگ کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یعنی پھر ہم اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ اس نے ہمارے اتنے عقیدت والے اور ایسے پہنچے ہوئے بزرگوں وہ بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ قالوا فاتوا به علی قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم نے آئے تو انہوں نے پوچھا کیا تو نے یہ کام کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ اپنے بڑے سے پوچھو، اس سے سوال کرو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو پھر وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ظالم تو خود ہی ہوئے کہ پھر ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو گئے اپنے سروں کے بل، یعنی انہیں شرمندگی ہوئی اپنی سوچ پر، اپنی اس بات پر، لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، تمہیں تو معلوم ہی ہے۔ وہ ابراہیم سے کہنے لگے یہ کیسے بولیں گے، یہ تو نہیں بولتے۔ کہا پھر تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں؟ افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام انہیں توحید سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ان کو عقلی دلائل بھی دے رہے ہیں کہ یہ اپنا آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، یہ اس طریقے کو بھی چھوڑ دیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ان کو مختلف عقلی دلائل سے سمجھایا، لیکن انہوں نے کیا اس پہ سوچا کہ غفلت میں ہم پڑے رہیں، ہم عقیدت میں اپنے پڑے رہیں، ہم اپنی اصلاح نہ کریں اور اس ابراہیم کو ہٹائیں جو راستے کا کانٹا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، ان کا منہ بند کرانے کے لیے سارے کے سارے لوگوں نے مل کر کہا اس کو جلا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پلاننگ کی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو پھر جلاؤ اس کو، جلا دو اس کو، اور پھر اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو، یعنی اپنے معبودوں کو خوش کرو، اگر اپنے معبودوں کی خیر منانا چاہتے کہ وہ صحیح سالم رہے تو پھر اس کو جلانا پڑے گا، پھر اس کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، پھر ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی بھی ہو جائے۔ سب نے مل کر، یعنی گھر کے لوگ بھی، اس وقت کا بادشاہ بھی، اور تمام لوگ، تمام قوم کے لوگ، انہوں نے مل کر، یعنی کتنا عرصہ تو وہ جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرتے رہے، اور اس پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ منتیں مانا کرتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو وہ جو ایندھن ابراہیم کو جلانے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے ہم اس میں بہت زیادہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو انہوں نے کتنے دنوں تک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کیا، اور ایک ایسی مشینری تیار کی گئی کہ جو آگ بھڑک رہی ہو، دور سے ابراہیم علیہ السلام کو، کوئی قریب بھی نہ جائے، اتنی تیز آگ کو بھڑکایا جائے، دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ تو انہوں نے پھینک دیا، اور اس پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی مضبوطی، ثابت قدمی، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، صبر کیا اور پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ پر توکل کیا۔ تو اللہ نے بھی پھر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا، اپنا دوست۔ تو ان کا تذکرہ تقریباً جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم ہر صورت میں تذکرہ پڑھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے، کہیں ڈیٹیل کے ساتھ، کہیں مختصر۔ تو خوبی کیا ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو انہوں نے چن لیا، اللہ کے راستے کو چن لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ آگ میں پھینک دیا تو پھر اللہ نے کہا کہ اے آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ سوچیں کہ یہ آگ کا کام جلانا ہے نا، کتنا بڑا معجزہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں کہ ڈالتے ہیں تو ڈال دیں آگ میں، ایسی محبت، ایسا توکل، ایسا یقین، سب مل کے ڈال رہے ہیں، یعنی سامنے انجام تیار کیا وہ انہوں نے کہ تم ہٹتے ہو اپنے راستے سے کہ نہیں ہٹتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جمے رہے اپنی توحید پر تو انہوں نے پھر آگ میں پھینک دیا،
اور آپ دیکھیے ہر چیز، آگ جلتی ہے تو اللہ کے حکم سے جلتی ہے، پانی بجھاتا ہے آگ کو تو اللہ کے حکم سے بجھاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرا خلیل آ رہا ہے، اس میں آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی والی مراد ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، ٹھیک ہے نا، ورنہ سردی بھی بہت زیادہ شدت والی ہے تو اس میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جان جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اے ابراہیم ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ تو یہ چاہتے تھے اس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے انہیں کر دیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اس کے علاوہ بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دھمکیاں دی ہوں گی، آگ میں ڈالنے سے پہلے کتنے کو تدبیریں کی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو وہ تو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ آگ میں سے ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت بچ گئے ہیں، اتنا بڑا معجزہ آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے جس نے معجزہ دیکھ کر ایمان لانا ہو اور وہ معجزہ دیکھتا بھی ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتا جس نے ایمان نہیں لانا ہوتا۔ تو اتنی بڑی یعنی یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے نکلنے کے بعد ان کے درجات بلند کر دیے۔ ایسی سچی محبت اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسا مضبوط ایمان اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے گھبرانا نہیں، فوراً اپنے اچھے اعمال کو چھوڑنا نہیں، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جم جانا ہے۔ رسپانس لوگوں سے نہیں چاہیے، اللہ رب العزت سے چاہیے، اور وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تمام کے تمام لوگ بھی مخالف ہو جائیں، جتھا بن جائیں، لیکن اللہ اپنے محبوب کو، اپنی محبت سچی کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا اور رسوا نہیں کرتا۔ اگر مرضی کے مطابق حالات نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ آگ جس کا کام جلانا تھا وہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور ہم نے پھر نجات دی، اور ہم نے پھر ان کو نجات دے دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام، یہ ان کے بھتیجے تھے، صرف واحد ایک ہی شخص تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ تو ان کو ہم نے اس زمین کی طرف یعنی شام کی طرف بھیج دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی تھی تمام جہان والوں کے لیے، اور پھر ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق اور یعقوب۔ اس کے علاوہ بھی یعنی ایک پیدا یہ اللہ نے احسان کیا کہ آگ ٹھنڈی کر دی تمام لوگوں کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی فتح اور کامیابی نصیب فرمائی تمام دشمنوں کے سامنے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اسحاق بھی عطا کیا اور یعقوب بھی عطا کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پھر نیک بھی بنایا، اور ہم نے وجعلناہم ائمۃ، اور پھر ہم نے انہیں امام بھی بنایا جو کہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے وہی کی ان کی طرف کہ وہ فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ وہ اچھے کام بھی کریں، نماز کو بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے بنے رہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے عطا کی حکمت اور علم، اور ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے، وہ جو تھے کام کرتے برے، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم برے کام کرتی تھی اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ بے شک وہ تھے بڑے نافرمان قوم، اور ہم نے پھر ان کو داخل کر لیا اپنے رحمت سے، بے شک یہ بھی بڑے نیک بندے تھے۔ جس کی تعریف اللہ رب العزت کر دیں تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بھی بڑے نیک بندے تھے، اور نوح علیہ السلام نے جب پکارا اس سے پہلے تو پھر ہم نے ان کو نجات دے دی، اور پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، پھر ہم نے ان کو نجات دی، اور ان کے اہل والوں کو بھی بڑی سخت تکلیف سے، اور پھر ہم نے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے خلاف جو کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، بے شک یہ بڑی بری قوم تھی، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ مختصر نوح علیہ السلام کا تذکرہ، سب میں قوموں کا مختصر تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو یہ غفلت میں پڑے رہے اپنے انجام سے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکا۔ تو میں نے اور آپ نے بھی ہم نے غفلت والی زندگی نہیں گزارنی، دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے نعمتیں دی تھیں، اذ یحکمان فی الحرث، جبکہ وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم،
جیسا کہ قوم کی کچھ بکریوں نے اس کو اجاڑ دیا تھا، اور پھر وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور پیغمبر بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام بھی جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی پیغمبر بھی تھے، وہ بھی بادشاہ تھے۔ اچھا، داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا یہ کہ کسی کسان کے کھیت میں کسی اور کی بکریاں آئیں اور انہوں نے اس کی کھیتی کو سارا خراب کر دیا، کھایا پیا خراب کر دیا۔ اب وہ یہ اپنا معاملہ لے کر سلیمان علیہ السلام اب وہ باغ کا جو مالی تھا کسان، وہ اپنا معاملہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ یہ کیا، قاضی تھے، لوگ اپنے معاملات لے کر آتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ کیا جائے جس کی بکریاں وہ سارے کے سارے کسان لے لے، ٹھیک ہے، وہ کسان لے لے۔ لیکن سلیمان جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی یہ معاملہ سن رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے بھی سلیمان کو بھی حکمت سمجھ بوجھ دی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان دونوں کو اپنی طرف سے حکمت اور علم دیا ہوا تھا۔ یہاں تک بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس بات میں یہ جو سلیمان علیہ السلام کی بات کی، تو سلیمان علیہ السلام بھی یہ بات سن رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر یہ مشورہ دیا اپنے والد کو کہ ایسا کریں، جس کی بکریاں ہیں آپ اس سے تھوڑے عرصے کے لیے لیں، تاکہ کسان کا جو کھیت ہے وہ جب تک صحیح نہ ہو جائے تب تک وہ اس کو اپنے پاس رکھے، اور جو بکریوں والا ہے وہ کھیت کو صحیح کرے گا۔ جب وہ کھیت صحیح ہو جائے گا اس کے بعد وہ کسان کو کہہ کر اپنی بکریاں واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو حکمت عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو بھی حکمت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا۔ بعض دفعہ بچے جو ہوتے ہیں نا زیادہ اچھا ان کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے، ان کے پاس زیادہ نالج ہوتی ہے، اور وہ زیادہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جس کے منہ سے خیر کا معاملہ کروا دے، اچھا فیصلہ کروا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اچھا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ داؤد علیہ السلام نے بھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کا مشورہ زیادہ اچھا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہنے ہم نے مسخر کیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی، وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے پر قادر تھے، اور ہم نے سکھایا ان کو داؤد علیہ السلام کو صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، اور فائدے بھی، یعنی لباس ایسا کہ وہ تمہارے جنگ کے وقت بھی ایسی صنعت انہیں سکھائی کہ وہ جنگ کے لباس بھی بنا سکتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار بندے بنتے ہو؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا ایسا دور تھا کہ اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو دین کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی خوب نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمی نہیں کہ جو دیندار ہوتے ہیں ان کو اللہ مال نہیں دیتا یا وہ مال نہیں رکھ سکتے۔ ان دونوں کے پاس مال بھی تھا اور بادشاہت بھی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور صلاحیتیں بھی دی ہوئی تھی، داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو بھی۔ سلیمان کے لیے ہوا تندو تیز ہم نے ان کے تابع کی تھی، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے زمین پر، اس زمین کی طرف الذی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی تھی، اور تھے ہم اس کو اور وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے تھے۔ یعنی شام زمین کی طرف اشارہ ہے کہ شام زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی تھی کہ وہ ایسی ہوا بھی ان کے تابع کی تھی کہ وہ 1 مہینے کا سفر آرام سے کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ ہم نے ان کو یہ خوبیاں دی تھیں۔ اور اس کے علاوہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیاطین کو بھی ان کے لیے بھی مقرر کیا ہوا تھا جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، اور وہ بنا دیتے تھے ایسے کام، اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کر دیتے تھے۔ وَكُنَّا لَكُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ان پر محافظ، ہم ان پر نگران تھے۔ تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام کو بھی اور داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی تھیں، ان کا یہ تھا کہ یہ شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں سمجھیں۔ اس کے بعد اگلے جو پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ایوب علیہ السلام ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذرا، ان کی آزمائش ذرا مختلف تھی، اور یہ انبیاء کے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے قیامت تک تمام آنے والے لوگوں کے لیے معاملہ واضح ہو جائے کہ اللہ نعمتیں دیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی نعمتوں کو اللہ کے راہ میں لگانا ہے۔
اور وہ اس پیغمبر کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ. ان کے ابتدائی ایام بڑے خوشحالی والے تھے. ان کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہوئی تھی، مال و دولت بھی ان کو دیا ہوا تھا، بیویاں بھی دی ہوئی تھیں، اولاد بھی دی ہوئی تھی اور صحت بھی دی ہوئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ان کی صحت خراب ہو گئی اور جلدی ان پر بیماری نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے سارا مال و دولت بھی ختم ہو گیا اور اہل و عیال نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. صرف ایک بیوی ساتھ رہ گئی اور ان کو جسمانی تکلیف تھی بہت زیادہ، اور یہ ان پر عرصہ تقریباً 13 سال کا رہا ایوب علیہ السلام پر. اس عرصے میں یہ جو ہے صبر کرتے رہے اور اللہ رب العزت سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کرتے رہے، بلکہ جو ہم ان کی دعا پڑھیں گے وہ یہ دعا پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ مجھ پر رحم کریں. کوئی انہوں نے بہت زیادہ گلہ شکوہ نہیں کیا. تو ان کی نعمتیں چلی گئیں. پچھلے 2 پیغمبر کا ان کی زندگی میں نعمتیں رہیں، حکمت بھی دی ان کو اللہ تعالیٰ نے، مال بھی دیا، ٹھیک ہے، بادشاہت بھی دی، دین کے ساتھ دنیا بھی ان کو دی. اس پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دیا اور دینے کے بعد لے لیا، اور لینے کے بعد اہل و عیال نے بھی چھوڑ دیا، مال بھی چلا گیا، صحت بھی چلی گئی. سوچیں کہ سب کچھ ملے اور اس کے بعد چلا جائے تو کتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. ہمارے سامنے اللہ رب العزت سارے واقعات رکھ رہے ہیں تاکہ قیامت تک جس کو جو بھی مسئلہ پیش آئے ان سب کے لیے ان پیغمبروں کی مثالیں موجود ہوں. اور ایوب کی مثال دیکھیے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور اس نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں. یہ بڑی پیاری دعا ہے، میں تو بہت زیادہ اس کو پڑھتی ہوں. اس کو پڑھیں، یعنی کوئی بھی دل کو لگے کوئی بات، کچھ بھی مرضی کے خلاف ہو یا کچھ اچھا نہ لگ رہا ہو، تو اس میں ایک اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہے، یاد دہانی بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان کی دعا کو قبول کر لیا اور پھر ہم نے اس سے دور کر لی جو ان کو تکلیف پہنچی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو عطا کیا اس کے اہل ان جیسا اپنی طرف سے رحمت کر کے. اور پھر یعنی اللہ رب العزت نے پھر سب کچھ ان کو دے دیا، بچے بھی مل گئے، بیویاں بھی آ گئیں اور مال و دولت بھی مل گئی. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. یہ ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے ان میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. بس مختصر سا ان کا تذکرہ ہے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ بھی بڑے اللہ کے نیک پیغمبر تھے، سارے کے سارے کل من الصابرین، صابر تھے. ہم نے ان کو داخل کر لیا اپنے رحمت میں اور بے شک یہ نیکوکار تھے. وَذَنُّونِ. اور مچھلی والے، یعنی ایک ان کا نام ذنون میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سورۃ قلم میں ہم نے پڑھا تھا، یہ یہاں پر وہی تذکرہ آ رہا ہے. اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام، جب وہ بھرے ہوئے تھے غصے میں، پھر انہوں نے گمان کر لیا کہ ہرگز نہیں ہم قدرت رکھیں گے ان پر، تو پھر انہوں نے پکارا اندھیروں میں اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن جب وہ انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو پھر یونس علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اب اللہ کا عذاب آ جائے گا. پھر ان کو خود سے کہا کہ اب تم پر 3 دنوں کے بعد عذاب آنے والا ہے، اور یہ کہہ کر غصے میں چلے گئے، جبکہ اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو پھر وہی واقعہ، مچھلی میں وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی، ان کا 3 دفعہ نام نکلا، تو پھر ان کو جب ڈال دیا گیا سمندر کے اندر، تو پھر وہاں مچھلی میں جانے کے بعد اب دیکھیے پانی کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، اس کا پیٹ کا اندھیرا، اور پھر اس کے بعد غموں کا اندھیرا. غم بھی تو لگ گیا نا کہ یہ کیا کیا میں نے. اتنے سب اندھیروں کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھتے رہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ بڑا بھاری وظیفہ ہے نا، بھاری کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے، کوئی بھی وظیفہ بھاری نہیں ہوتا. اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں اور اخلاص کے ساتھ پکاریں تو جس نیت سے پکاریں گے وہ مراد پوری ہوگی. تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور پھر فاستجبنا لہ، پھر ہم نے قبول کر لیا اور پھر ہم نے ان کو نجات دے دی غم کی، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. اور زکریا نے بھی جب پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور دعا آ گئی،
اے میرے رب نہ آپ چھوڑیے مجھے اکیلا اور آپ بہترین وارث ہیں۔ اچھا اس پارے میں بھی دعائیں آ رہی ہیں، اور اگلا جو ہم پارہ پڑھیں گے 18واں، اس میں بھی دعائیں، تو یہ بھی دعا ہے، اے میرے رب نہ آپ چھوڑیے مجھے اکیلا اور آپ بہترین وارث ہیں۔ ہم نے پھر ان کی دعا کو بھی قبول کر دیا، اور ہم نے پھر ان کو عطا کیا یحییٰ، اور پھر ہم نے صحیح سلامت کر دیا ان کی بیوی کو۔ بے شک انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ دونوں نیکیوں میں تو بہت جلدی کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، اور یہ پکارتے تھے ہمیں رغبت کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، یعنی شوق سے بھی پکارتے تھے اور خوف سے بھی، اور یہ سب کے سب ہمارے آگے جھکنے والے تھے۔ اور وہ والتی احسنت فرجہا، اور وہ جو جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اچھا کل میں نے آپ کو کہا تھا مریم علیہ السلام کا تذکرہ 30 مرتبہ اس صورت میں نہیں آتا، پورے قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پھر مختصر مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، وہ جو اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے روح، اور پھر ہم نے اس کو بنا دیا اور اس کے بیٹے کو نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ بہت سارے انبیاؤں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ عورت حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان ھذہ امتکم، یہ انبیاء کی جماعت تمہاری تو امت ہے، امۃ واحدہ، ایک ہی امت ہے، یعنی تمام انبیاؤں کے آنے کا ایک ہی اصول تھا، ایک ہی مشن تھا، ایک ہی بات تھی، فاعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، وانا ربکم فاعبدون، اور کہا کہ میں رب ہوں تمہارا میں ہی رب ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے اپنے دین کے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر دیا، اور ان سب کو ہماری طرف آنا ہے، یعنی تمام انبیاءوں نے آ کر تو ایک ہی بیسک دین کی دعوت دی، لیکن لوگ الگ الگ فرقوں میں خود بعد میں بنے، لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے بعد میں کیا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے پھر آنا ہماری طرف ہے، جو شخص نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی کسی بھی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بے شک ہم تو ہر عمل کو لکھواتے جا رہے ہیں۔ وحرام علی قریۃ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے، یعنی جس نے توبہ نہیں کی، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے، آنا ضرور ہے ان کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہمارے پاس نہ آئیں، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی قیامت کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے نا، یعنی ذوالقرنین نے تو بہت مضبوط دیوار باندھ کے ایک بند بنا دیا تاکہ وہ ادھر نہ آ سکے، دنیا میں نہ پھیل سکے۔ قیامت کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج اس دیوار میں سوراخ کر دیں گے، اور پھر وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، یعنی سارے کے سارے لوگ پھر آ جائیں گے اور پھیل جائیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اس وقت پھر قریب ہوگا قیامت کا وقت، اور وہ سچا وعدہ ہے۔ پھر جب فَإِذَا هُوَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت پتھرا جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، اور وہ پھر کہیں گے ہائے افسوس، قد كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، کیوں ہم غفلت میں پڑے رہے اس سے پہلے، ہم تو خود ہی ظالم تھے۔ یعنی اتنی غافل قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت حسرت کرنے کا، افسوس کرنے کا اور پھر پچھتاوا کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے رہے، حسب جہنم، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور سب کو تم پر وہاں پر وارد ہونا ہے، تم سب کو وہاں پر جانا ہے۔ اگر یہ لوکان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبود واقعی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، اور سب کے سب کو پھر وہیں پر ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر جن کو معبود بناتے ہو، اگر تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا تو قیامت والے دن یہ جہنم کی طرف نہ جاتے، یہ سب کے سب وہاں پر وارد کیے جائیں گے، ان کو لے جایا جائے گا، اور یہ پھر ہمیشہ ہی وہاں پر رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے پھر کیا ہوگا وہاں پر چیخ و پکار، اور وہ پھر اس میں نہیں ان کی کوئی آواز سنی جائے گی۔ بے شک وہ لوگ سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے مقدر ہو گئی ہماری طرف سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے جہنم سے، نہیں وہ سنیں گے اس میں ان کی آہٹ بھی، یعنی جہنمیوں کی چیخ و پکار کی،
اور جہنم کے شور شرابے کی کوئی آہٹ نہیں سنیں گے، اور وہ اس میں وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ان کو وہاں پر وہی ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان میں سے ہمیں کرے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، نہ ہی انہیں پہنچے گا کسی بھی قسم کی کوئی گھبراہٹ، اور نہ ہی وہ ان کو غمگین کرے گا وہاں پر ٹھہرنا، اور جب وہ ان سے ملیں گے فرشتے۔ اس سے مراد یعنی جب موت کا وقت ہوگا، جب فرشتے آئیں گے ایسے نیک لوگوں کو، یا تو اس سے مراد یہ ہے، یا ان پر قبر کی گھبراہٹ میں بھی کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کو یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جب حساب کتاب کا وقت ہوگا ایسے نیک لوگوں کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ جب فرشتے آئیں گے ان کے پاس، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اس دن قیامت کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم آسمان و زمین کو دیکھتے ہو، اس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو قطعی سجل، جیسا کہ لپیٹا جاتا ہے اوراق کو للکتب، کتابوں کے لیے، یعنی جیسے ہم ہاتھ سے یوں لپیٹتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس نے یہ چیزیں خود بنائیں، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں کو اور آسمانوں کو اوراق کی شکل میں کتابوں کے لیے لپیٹ دیں گے، جیسے کہ ہم نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ہم پھر اس کے ساتھ دوبارہ بھی یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ پکا ہے، بے شک ہم اس کو کرنے پر قادر ہیں۔ اور وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم اسے پورا کر رہیں گے، اور زبور میں بھی ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے۔ اور بے شک یہ ارشاد، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، عبادت گزاروں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی خبر ہے، نیک لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ دنیا میں بھی زمین پر وارث بنیں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی جنت کے وارث بنیں گے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام دونوں جہانوں کا رحمت بنا کر۔ آپ کہہ دیجئے ان سے، بے شک میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا الہ تو اللہ ایک ہی ہے، کیا تم اس کے فرما بردار نہیں بنتے؟ اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں تم کو علی الاعلان خبردار کر رہا ہوں، کھلم کھلا واضح تم کو خبردار کر رہا ہوں۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا وقت قریب ہے یا دور، یعنی قیامت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جانتے، تو آج کے دور میں جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس سال قیامت آ جائے گی، تو یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، ہاں قیامت کی نشانیاں بتا دیں، ہاں یہ ضرور بتا دیے کہ قیامت آنی ہے، لیکن دن کسی کو بھی، ٹائم کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے ظاہری باتیں بھی، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا، وَأَنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت کے لیے، ایک ٹائم تک کے لیے، ایک مدت تک کے لیے اس دنیا سے متاع، یہ سامان تمہیں ملا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے، قَالَ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ، آخر کار میرا رب سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور ہمارا رب رحمان ہے۔ المستعان علی ما تصفون، اسی سے ہم مدد کر مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ تو یہاں تک سورۃ انبیاء ختم ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ غافل لوگوں کا انجام یہ ہوگا، لہذا تم بھی غفلت میں نہ پڑے رہو کہ جب قیامت کا دن آئے تو تم حسرت کرو کاش ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ آگے صورت شروع ہو رہی ہے، صورت حج، یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی ہے۔ اس صورت میں ہم قیامت کا زیادہ تذکرہ پڑھیں گے کیونکہ حج اور قیامت کا جوڑ ہے۔ جیسے قیامت والے دن سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، اسی طرح حج کے موقع پر بھی تمام لوگ بہت سارا تعداد میں، رنگ و نسل، قوم، قبیلے کا فرق کیے بغیر تمام لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس حج صورت میں ہم قیامت کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اے لوگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ اس دن دیکھو گے تم
تذہل کل مرضعۃ، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جبکہ وہ اس نے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی. یعنی اتنی محبت میں جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی خلل بھی نہ ڈالے، میں اس کو دودھ پلاؤں. اور اس ماں کو اپنے بچے پر دودھ پلاتے ہوئے بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے، بہت محبت آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ قیامت کا دن اتنا دہشت ناک دن ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اتنی دہشت ہوگی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، اور ہر حملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے مدہوش ہوں گے، حالانکہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. یعنی بڑی کوئی خوفناک اور بڑی غم والی جب انسان بات سنتا ہے تو انسان کا نہ عقل کام کرتی ہے نہ زبان کام کرتی ہے. انسان کہتے ہیں میری تو ہوش و حواس ہی ختم ہو گئے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی بھول جائے گی اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان مردود کی. یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا، صحیح بات سننے کے بعد یہ کر ذہن میں رکھنا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا، اپنی عقل لڑانا اور شیطان کی پیروی کرنا، یعنی اللہ کی بات نہ ماننا، کسی کی بھی بات ماننا، انسانوں میں سے، علاقے میں سے، رسم و رواج، کلچر، کسی کی بھی بات مانیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر شیطان مردود کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے. کتب علیہ انہ من تولاه فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا، ان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کے راہ انہیں دکھلائے گا. یعنی شیطان سے دوستی کرنے والا ایسا ہوگا کہ شیطان اسے دین سے دور کرے گا، اسے اللہ سے دور کرے گا، اسے نیکی کی باتوں سے دور کرے گا، اور پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں کہ دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، دیکھو تو صحیح کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر من علقۃ، پھر تمہیں لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی بنائی، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، شکل بھی دی اور بغیر شکل کے بھی بوٹی بنائی، تاکہ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے یہ تمام باتیں واضح کر دیں. پھر ہم نے تمہیں جتنا عرصہ ہم نے چاہا ایک مقرر مدت تک ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھا. کوئی بھی نہیں ٹھہرا سکتا. جن کا ابارشن ہو جاتا ہے وہ جتنے مرضی انجیکشن لگوائیں، جن کا نہیں ٹھہرنا ہوتا تو وہ نہیں ٹھہرتا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم ہی ٹھہراتے ہیں رحموں میں. پھر وہ جو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسباب بھی نہیں اختیار کرنے چاہیے. اسباب جو اختیار کرتے ہیں ان اسباب سے فائدہ ان کو ہوتا ہے جن کا اللہ رب العزت ما نشاء الی اجل مسمى، جن کے بارے میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ایک خاص مدت تک وہ ٹھہرے رہیں. پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. پھر تم میں سے کوئی تو فوت ہو جاتے ہیں جلدی، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو لٹا دیا جاتا ہے ان کی نکمی عمر یعنی بڑھاپے تک، تاکہ نہ وہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد. یعنی ہم خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو جوانی میں اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں، اتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ کوئی بال نہ گرے، کوئی چیز گندی نہ ہو، اور پھر جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو وہ سب وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سارا شعور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین جو خشک پڑی ہوتی ہے پھر ہم اس پر برساتے ہیں پانی، اہتزت، وہ پھر لہلہانے لگتی ہے، وربت، پھر وہ ابھر آتی ہے، وانبتت من کل شیء بہیج، من کل زوج بہیج، اور پھر اگتی ہے اس پر ہر قسم کے خوشنما چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین کو میں زندہ کر دیتا ہوں، کیا پھر تم لوگوں کو مرنے کے بعد، زمین میں دفنانے کے بعد میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ اس لیے ہے کہ بے شک سمجھ لو اس بات کو، قیامت سچی ہے اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور بے شک قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اور بے شک اللہ ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر روشن دلیلوں کے. یعنی ان کا دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور دین کی باتیں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود سے بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن دلائل کے
غلط غلط باتیں دین میں بھی کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اور پھر تکبر کرتے ہوئے اپنا پہلو بھی موڑ دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کے راہ سے گمراہیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم پھر ان کو چکھائیں گے قیامت والے دن جلنے کا عذاب. یعنی جب ہم انہیں بتائیں کہ دین میں ایسی بات ہے تو تکبر کرتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی دین جانتے ہیں، ہم بھی کوئی ایسے لا علم نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کہنے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے دین میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، اور پھر جب پتہ بھی چلے تو تکبر سے پہلو موڑ لیتے ہیں. ان کے لیے سزا ہے. ذالک بما قدمت یداک، اور یہ جو جہنم کا کہا یہ اس لیے ہے کہ یہ تیرے اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے بھیجے. بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کبھی نہیں کرتا. اور لوگوں میں سے تو کچھ تو ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارے پر، یعنی پورے کے پورے دین میں نہیں داخل ہوتے. ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد جب انہیں کوئی کام مشکل لگتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو انہیں کام آسان لگتا ہے تو اس کو کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارے پر رہتے ہوئے. پھر اگر انہیں پہنچے خیر تو اس پر وہ مطمئن ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر وہ معاملہ صحیح رکھتے ہیں، پھر وہ دیندار بنے رہتے ہیں. لیکن اگر انہیں پہنچے کوئی مشکل بات، فتنۃ القلب علی وجہہ، کہ انہیں لگے کہ ان کا دل اس کی وجہ سے پریشانی میں آ جائے گا، ان کو مشکل وہ کام لگے تو پھر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، ایسے شخص نے اپنے دین کا نقصان کیا اور آخرت کا بھی واضح نقصان کیا. ایسا انسان آدھے دل کے ساتھ دین میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. آدھی باتوں پر وہ عمل کرتا ہے اور آدھی باتوں پر نہیں عمل کرتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، فوراً دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور مکمل دین میں نہیں آتے. جبکہ دین نے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، چاہے کوئی آسان کام ہو، چاہے مشکل کام ہو، چاہے رواج سے ہٹ کے ہو، چاہے باپ دادا کے دین طریقوں سے ہٹ کے ہو، چاہے کلچر سے ہٹ کے ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنے دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں. وہ اللہ کے سوا اسے پکارتے ہیں جو نہیں انہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں. یہ ہیں کھلی دور کی گمراہی میں، یعنی اب ان کا سیدھے راستے پر آنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ غلط راستے پر چڑھ چکے ہیں. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس کو پکارتے ہیں جس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے. بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق. اللہ کے علاوہ جس کو بھی اہمیت دی، جس کو بھی ویلیو دی، جس کی باتوں کو اہمیت جانا، جس کے آگے جھکے، جس کو زیادہ ویلیو دی، اللہ رب العزت کہنے وہ بہت برا ساتھی ہے. وہ اس کا مددگار بھی نہیں بنے گا اور وہ اس کا بہت برا ساتھی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کے لیے، اور انسان ایسے ہی خوش ہوتا رہتا ہے کہ بھئی اچھا وہ میرے اس وقت کام آ جائیں گے، وہ میرے کام آ جائیں گے. ہاں اس کے مقابلے میں وہ لوگ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا ایسی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور بے شک اللہ یفعل ما یرید، جو اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ بھی پھر ان کو انعام دیتا ہے. اللہ پھر جو چاہتا ہے اللہ ان کو نوازتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اور وہ دوسروں کی طرف رجوع کرے تو پھر اسے چاہیے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ لمبی کر لے یا لٹکا دے اپنی ایک رسی آسمان کی طرف، پھر وہ اس کو کاٹ لے، پھر وہ دیکھے هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا یہ اس کی تدبیر اس کی دور کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک تجویز رکھی ہے کہ اللہ آسمان تک رسائی کی کوشش کر کے دیکھ لو، پھر تقدیر کو بھی کاٹ کے دیکھ لو. اگر تمہیں جو جن باتوں پر غصہ آتا ہے ایسی تدبیریں کر کے دیکھ لو، دیکھو تمہاری مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا جو اس سے بن آئے وہ کر کے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کی مدد ٹائم پر کرے گا جو یہ معجزے مانگتے رہتے ہیں اور پھر اللہ کو چھوڑ کر اوروں سہاروں پر یہ یقین رکھتے ہیں. جو بھی کر سکتے ہیں کر لیں، رسی لٹکا لیں، آسمان پر چڑھ سکتے ہیں، جو بھی انہیں باتیں غصہ دلا رہی ہیں وہ سب تدبیریں کر کے دیکھ لیں تو کچھ بھی ان کے کوئی کام نہیں آئے گا.
تو لہذا ان کی تدبیریں بھی کمزور ہو جائیں گی. اور اسی طرح ہم نے اتارا آپ کے سامنے آیات مبینات، اس قرآن مجید کی واضح آیات، اس قرآن مجید کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں، یہودی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور صابی جو بے دین ہیں، یہ وہ تھے جو ستارہ پرست لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ لوگ تھے. اور نصارہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور مجوسی جو آتش پرست ہیں اور جو مشرک ہیں. بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا، اور بے شک ہر ایک کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے اعمال پر اللہ حاضر ہے. یعنی جس نے بھی جو طریقہ پکڑ لیا، جس پر جو ایمان لایا، وہ یہ نہ سمجھے ہر فرقہ، ہر مذہب کے لوگ، ہر ایک جس طریقے پہ بھی لگ گئے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور پھر دوسرے کو غلط کہتے ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ دوسرے کو غلط کہنے سے اور اپنے آپ کو صحیح کہنے سے صحیح ہو جاؤ گے. قرآن کو پکڑو جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح آیات، ہم نے نازل تو کر دیا، لیکن جو اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اسی کو اللہ ہدایت دیں گے. اور پھر اگر پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی، اس کو نہیں پکڑ رہے، جو اپنے پاس ہے اس پر خوش ہیں، اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا. اور اللہ ہر ایک کے اعمال سے حاضر اور ناظر ہے، دیکھ رہا ہے. کیا نہیں تم دیکھتے بے شک اللہ ہی ہے. یہ سجدے کی آیت ہے. کیا نہیں تم دیکھتے بے شک اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت، والدواب وکثیر من الناس، اور جانور بھی اور مخلوق میں سے بہت سارے کے سارے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو گئے، اور جسے اللہ ذلیل اور رسوا کر دے اس کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو سجدہ ہم نے کر لیا. یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کاٹے جائیں گے، یعنی اللہ کے کلام کو مانا نہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. بہت سخت سزا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا سزا ہے، کہ کاٹے جائیں گے ان کے کپڑے آگ سے، اور انڈیل دیا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل جائے گا اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں اور جو ان کی جلدیں ہیں. اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، جب وہ ارادہ کریں کہ وہ نکلیں اس سے غم کی وجہ سے تو دوبارہ ڈال دیے جائیں گے اس میں، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جلنے کا عذاب. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس عذاب سے بچائے کہ ہم اللہ رب العزت کی ہر بات مانیں اور کسی بات پر بھی ہم انکار نہ کریں، تکبر نہ کریں، کیونکہ انجام بہت سخت ہے. ہم تو ہلکا سمجھ لیتے ہیں نا کہ ایک بات پر ہم عمل نہیں کر رہے، ہم اس بات کو چھوڑ رہے ہیں، یہ فرض تھوڑی ہے، لیکن عذاب بہت سخت ہے. آگ کا عذاب اور پھر کھولتا ہوا پانی. ہم سے تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت ہوتی ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ جلنے کا عذاب جو ہوگا 70 مرتبہ جلدیں تبدیل ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جلد دے دی جائے گی، دوبارہ کھال دے دی جائے گی اور دوبارہ جلایا جائے گا. بے شک اللہ ہے وہی داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کو پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن، اور ان کو موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس اس میں حریر قیمتی ریشمی لباس ہوگا. دونوں کا انجام، دونوں کی خوراکیں، دونوں کا لباس فرق ہے. اگر محنت فرق ہے، اگر نیتیں فرق ہیں، تو انجام رزلٹ بھی فرق ہے. ایسی بات نہیں کہ اللہ کے ہاں ایک جیسے ہو جائیں گے، ایسا نہیں. اگر یہاں پر قربانی دینی پڑی، اگر یہاں محنت کرنی پڑی، اگر یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دوڑ لگائی ہم نے نیکیوں میں، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پھر انجام بھی فرق ہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور راہ دکھلا دی جائے گی ان کو پاکیزہ کلمے کی طرف، اور پھر ان کو راہ دکھلائی جائے گی
سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں سورۃ ابراہیم میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، ایک مومن شخص کی مثال کلمہ طیبہ کی ہے، جو توحید کو قبول کرتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں اوپر آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ خود بھی نفع مند ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی نفع مند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پھر راہ دکھلا دی جائے گی، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے کلمہ طیبہ کی طرف، اور پھر ان کو رسید راستے کی طرف راہ دکھلا دی جائے گی۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ اگر ہم نیکی کرنے کا ارادہ کریں اور پھر مشکلات ہی مشکلات آتے رہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی رہیں، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں پھر ان کو راہ دکھلاؤں گا سیدھے راستے کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کر لیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، اور جس میں وہ وہاں، اور ہم نے کر دیا اس کو لوگوں کے لیے سواء العاکف فیہ والباد، برابر جو وہاں کے مقیم بھی ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی جو آنے والے ہیں، اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا اس میں سرکشی کا اور ظلم کا، ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور ہم نے وَإِذْ بَوَّأْنَا، دیکھیں پچھلی صورت میں بھی ہم نے ابراہیم کا تذکرہ پڑھا اور اس صورت میں بھی، اور ہم نے جگہ دی ابراہیم علیہ السلام کو بیت الحرام کی جگہ، اور ہم نے تجویز دی ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیتی، بیت اللہ بنانے کی، اور پھر ہم نے کہا اللہ تشرک بی شیئا، کہ نہ تم شرک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی بیت اللہ کو صاف کرنے کو کہا، اور یہ جو ہماری مساجد ہیں یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا۔ یقین مانے ایسی عورتیں آتی ہیں مسجد میں کہ بچوں کے لیے بیگ بنا کر لاتی ہیں، بچے کھا رہے ہوتے ہیں اور ریپر وہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں کے مسجد کے جو لوگ ہیں نا وہی صاف کریں گے، اور ہمارا کام جیسے ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، گند پھینکتے ہیں، بچے پھینک دیتے ہیں، مائیں بھی نہیں اٹھاتی، جن ماؤں کو شعور نہیں تو وہ بچوں کو کیسے شعور دلائیں گی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف ستھرا کرنا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، شرک سے بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اور ویسے بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے آداب میں سے ہیں کہ ہم گند مت پھیلائیں، جہاں بیٹھے ہم اپنی جگہ کو صاف کر کے جائیں، ہم اپنی جگہ کو صاف رکھیں۔ تو کہا کہ شرک سے بھی پاک رکھو، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے سب کی ذمہ داری ہے اللہ کے گھر کو صاف رکھیں، اور اگر گند پھیل گیا ہے تو صاف کرنے کا ثواب ہے، اور اگر کوئی دوسرا پھیلا دے گند تو دوسرے، اگر ان کو شعور نہیں ہے تو جو اور لوگ ہیں وہ صاف کر دیں تو ان کو بھی ثواب ہے، ثواب ملے گا۔ تو لہذا اللہ نے حکم دیا، مسجد کے آداب سکھا دیے کہ مسجد کو آپ نے صاف رکھنا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ اعلان کر دیں لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں ادھر پیدل بھی، اور وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، اور وہ آئیں ادھر ہر دور دراز علاقوں سے۔ جب بیت اللہ بنا دیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ لوگوں کو آواز لگائیں، بلائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہاں پر تو اجڑی ہوئی جگہ ہے، یہاں کون آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ لوگوں کو پکاریے، اعلان کر دیں کہ وہ حج کرنے کے لیے آئیں ادھر پیدل، یعنی اس وقت تو ایسی سہولتیں نہیں تھی نا، پیدل آئیں، دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں، یا پھر یاتین من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے جیسے بھی ہو یہاں پر آئیں۔ پھر حج فرض کر دیا، ہر استطاعت رکھنے والوں پر حج فرض ہو گیا۔ تو یہ کام ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہر سال حج کرتے ہیں اور کتنا ثواب پہنچتا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، جو اللہ کے خاطر قربانیاں دیتا ہے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے عقیدے کو، اپنے تعلق کو، اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ مضبوط بنا لیتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ایسے کام بنا دیتے ہیں جو رہتی دنیا تک اس کے لیے اعمال صدقہ جاریہ ثبوت زندہ رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یعنی جوانی سے امتحانات، قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ نے درجات دیکھے کیسے بلند کر دیے۔
ہم بھی تو اپنے بچوں میں سے جو زیادہ فرما بردار ہوتا ہے ہم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، جگہ جگہ بیٹھتے ہیں ہم تعریف کرتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، جبکہ اور بھی بچے ہوتے ہیں ہمارے۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ بھی ہم سے، ویسے تو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، جیسے ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو فرما بردار ہو اس کے ساتھ تو محبت کچھ خاص ہی ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آواز لگائیں، لوگوں کے دلوں میں حج کی محبت ڈالنا، مشقتوں کے ساتھ آنا، یہ میرا کام ہے۔ بعض لوگ اپنی زمینیں بیچ بیچ کر گئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی علم بھی نہیں، کوئی دینی علم بھی نہیں، بس محبت ہوتی ہے ان کو اللہ کے گھر جانے کی، اور حالانکہ وہاں پر جا کر دیکھیں اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی جگہ ایسی خوبصورت نہیں کہ وہاں پر اٹریکشن ہو، اللہ نے رکھی نہیں تاکہ آئیں سب کے دل ادھر ہی مائل ہوں اللہ کے گھر کی طرف، ورنہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے ادھر ادھر جائیں کہ جاؤ بھی اب طائف بھی دیکھو، جاؤ بھی اب یہ بھی دیکھو۔ اللہ کے گھر کی طرف اللہ رب العزت نے ہر ایک کی اٹریکشن ڈال دی، اور یہ کام ابراہیم علیہ السلام سے کروایا تاکہ جو بھی یہ نیکی کا کام کرے اس میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ثواب پہنچتا رہے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے، جو بھی لوگوں میں اعلان کرتا ہے اللہ کے کلام کی، اللہ کے بات کی، اللہ رب العزت جو بھی اس پر عمل کرتا ہے اس کے حصے میں نیکیوں کے درجات لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کی بات ہم سب نے کرنی ہے، اعلان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں اس کے نفع پر۔ یعنی جب وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو تجارت بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو مختلف قوموں کو بھی دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں کے طریقے بھی دیکھتے ہیں، اور بھی منافع حاصل کرتے ہیں وہاں سے، اور پھر اس کے علاوہ اور اللہ کا نام بھی لیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں۔ یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ یہ عید الاضحیٰ، یعنی یہ وہ دن ہوتے ہیں یوم النحر، یعنی 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، یہ وہ دن ہوتے ہیں، 11، 12، 13۔ تو وہ تکبیریں جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ، نہیں، یہ تکبیر پڑھتے ہیں عشرہ ذی الحج، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ذی الحج کے دنوں میں ان تکبیروں کے بھی پڑھنے کی فضیلت ہے، اور جو حاجی لوگ گئے ہوتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وہ بھی یہ تکبیریں پڑھیں ان معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر جو ہم نے ان کو رزق دیا، جو دیا ہم نے ان کو چوپایوں میں سے مویشی، یعنی ہر حاجی پھر ذبح کرتا ہے نا وہاں پر، اور پیچھے لوگ بھی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ تنگ دست کو بھی اور فقیر کو بھی۔ ہر سال اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اور پھر پورا سال بھی ہم گوشت کھاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اتنا فضل کر دیتے ہیں، اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ جانور ختم نہیں ہوتے، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر دور کرو اپنا میل کچیل، اور پھر پوری کرو اپنی نظریں، اور پھر طواف کرو بیت العتیق، یعنی بیت اللہ کا طواف بھی کرو۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں والی جگہوں کا عزت کرتا ہے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے وہ جانور، مگر جو پڑے گئے تم پر، کون سے پڑے گئے؟ وہ تھا نا من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ ہم سورۃ مائدہ میں پڑھ کر آئے تھے، وہ جانور مخصوص کر دیتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان جانوروں کو جو تم غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دیتے ہو وہ حرام ہیں۔ اور پھر فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور بچو گندگی سے، اور بتوں کی گندگی سے بچو، اور بچو جھوٹی بات سے بھی۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، شرک نہ کرو اس کے ساتھ، اور جو بھی شرک کرے گا اس کی حیثیت کیسے ہوگی اللہ رب العزت نے بتا دی۔ فکأنما خر من السماء، ایسے کہ جیسے کہ وہ گر گیا آسمان سے، اور پھر اس کو اچک لیں پرندے، یا پھر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا گرا دے اس کو ہوا کسی بھی دور دراز جگہ پر۔ یعنی شرک کرنے والا آسمان سے گرنے والے پرندے کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ پرندہ آسمان سے نیچے گر رہا ہو، وہ کسی کھائی میں گر جائے، کسی گھاٹی میں گر جائے تو کسی کو نہ پتہ چلتا ہے نہ کوئی پرواہ کرتا ہے۔ تو شرک کرنے والے کی مثال اللہ رب العزت کے ہاں ایسے ہو جاتی ہے۔
یہ سب امور جو اللہ نے بتا دیے ہیں ان سے اجتناب کرو. ومن يعظم شعائر اللہ، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو. فإنها من تقوى القلوب، بے شک یہ ساری باتیں دلوں کے تقوی سے متعلق ہیں. تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے. یعنی وہ جو جانور پہلے تو اب تو ہوتا ہے وہیں پر سارا انتظام ہو جاتا ہے. اب حاجی لوگ پہلے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جاتے تھے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر تم ان پر سواری کرنا چاہو، ٹھیک ہے، تو تم اس سے فائدہ ایک مقرر ٹائم تک اٹھا سکتے ہو. پھر اس کو ذبح کرنے کی جگہ پر کہ تم نے اس کو پہنچانا ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ، عبادت کا طریقہ بنا دیا. لیذکروا اسم اللہ، انہیں چاہیے کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ ذبح کرنے لگیں اللہ کا نام لیں اس پر جو ہم نے ان کو رزق دیا. من بہیمۃ الانعام، چوپائی مویشیوں میں سے. تمہارا الہ تو اللہ ایک ہے، لہذا اس کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. اور وہ لوگ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان پر جب انہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اور اگلی خوبی یہ کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تمام خوبیاں اللہ رب العزت میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا کریں. اہم خوبیاں ہیں، اہم باتیں ہیں، اہم کام ہیں، کوئی بھی ایسی نہیں کہ ہم اس کو چھوڑیں. اللہ کا دل ڈرنے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والے، صبر کرنے والے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے. والبدن جعلناها، اور قربانی کے جانور ہم نے بنا ہے تمہارے لیے ان کو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں. شعائر اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو، اکثر جگہوں پر ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں ایسی چیز جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت یاد آ جائے، جو اللہ کے لیے مخصوص ہو. ہاں، بندے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی مساجد ہو جائیں، ٹھیک ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. لہذا فاذکروا اسم اللہ، پھر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو اس پر صواف، جب ان کو تم کھڑا کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ گر جائے پہلو اپنے پہلو پر تو کھاؤ اس کو اور کھلاؤ. قانع والمعتر، قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی. اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا اس کو تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو. اس آیت میں اللہ رب العزت اونٹ کی قربانی کا طریقہ بتا رہے ہیں. باقی جانوروں کو تو ہم لٹا کر ذبح کرتے ہیں، لیکن اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے. اس کو کھڑا کر کے اس کو تیر مارا جاتا ہے، اس طرح اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ گر جائے اپنے پہلو پر، یعنی تیر مارا اور اس کا خون بہہ گیا اور اس کے بعد اس نے اپنی ٹانگیں موڑی، وہ اونٹ آہستہ آہستہ خود ہی بیٹھتا ہے، تو پھر اس کو ذبح کر لو، پھر کھاؤ گوشت خود بھی اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں دیکھ لو یہ اتنا بڑا اونچا ہوتا ہے اونٹ، ہم نے کیسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ قابو میں ہی نہ آئے. ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو اس کا خون، نہ اس کا گوشت، نہ اس کا خون، لیکن اللہ کو تو تقویٰ پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ نے مسخر کر دیا اس کو تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہاری رہنمائی کر دی کہ اونٹ کو کیسے ذبح کرنا ہے. اور وبشر المحسنین، اور محسنین کو خوشخبری دے دیجیے، یعنی احسان کرنے والوں کو خوشخبری. تو اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. کفار مکہ کیا کرتے تھے، پہلے تو ذبح کرتے تھے اور اس کا خون اپنے بتوں کو لگا دیتے تھے، پھر وہ یہ کام بھی کرتے تھے کہ ذبح کرنے کے بعد بیت اللہ کو خون لگاتے تھے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اللہ کو خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کی کنڈیشن پہنچتی ہے. تو لہذا قربانی کرنے کے بعد بھی انسان کو اللہ کے لیے قربانی کرنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. چاہے بڑے سے بڑا جانور، بکرے کے علاوہ ہم اونٹ ہی کیوں نہ ذبح کر رہے ہوں، بڑا جانور بھی ذبح کر رہے ہیں اونٹ، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرنا ہے کہ یا اللہ یہ آپ کے خاطر کر رہے ہیں اور آپ اس کو قبول کریں. بے شک جو لوگ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ بے شک اللہ ہی دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی اللہ دشمنوں سے مومنوں کی حفاظت کرتا ہے. اور بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والوں کو اور ہر ناشکرے کو.
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں کہ بے شک اگر ان پر ظلم کیا جائے تو وہ پھر اب بدلہ لے سکتے ہیں، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے، مگر یہ کہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ مدد کرتا اللہ لوگوں کی، ان میں سے بعض کے ساتھ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو گرا دیے جاتے خانگاہیں اور گرجے اور عبادت گاہیں اور مساجد، اور جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، سب کے سب گرا دیے جاتے، اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرے، بے شک اللہ بڑا قوی اور غالب ہے۔ اور وہ لوگ الذین ان مکناہم، یہ ہیں وہ لوگ کہ ہم ان کو جگہ دیں گے زمین میں، جو قائم کریں گے نماز اور دیں گے زکوٰۃ اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم کی اور قوم عاد اور قوم سمود بھی جھٹلائے گئے، اور ابراہیم کی قوم بھی اور قوم لوط بھی اور مدین والے بھی جھٹلائے گئے اس سے پہلے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، تو لہذا میں نے مہلت دی کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، دیکھو کیسے ہے میری پکڑ، اور کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، پھر وہ گری ہوئی تھیں اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ان کے کنویں بیکار تھے اور ان کے مضبوط محل بھی ویران پڑے ہوئے تھے۔ کیا نہیں یہ انہوں نے سیر کی زمین میں، فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ہو گئے ان کے دل ایسے جیسے کہ سمجھتے ہی نہ ہوں، یا ہوں گے ان کے کان ایسے کہ جیسے کہ سنتے ہی نہ ہوں، بے شک اللہ نہیں دکھاتا کسی اندھے کو، اور بے شک اللہ نہیں دکھاتا آنکھوں والوں کو اور نہ کسی اندھے کو، اور ان کے دل ایسے ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اور ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کے دل ہوں ہی نہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کفار مکہ کے سامنے کہہ رہے ہیں تم تو سیر کرتے ہو، تم نے تو ایسے لوگوں کے حالات دیکھے ہیں، گھر دیکھے ہیں، کنویں دیکھے ہیں، سب ویران پڑے ہوئے ہیں، لہذا تم آنکھوں سے بھی دیکھتے ہو اور پھر کانوں سے بھی ان کے قصے سنتے ہو، اور دل میں بھی کوئی بھی، یعنی جب تم اس سے سبق نہیں حاصل کرتے تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ جیسے تم اندھے ہو، بہرے ہو، اور تمہارے دل ہی نہیں ہے کہ تم نے ان کو دیکھ کر کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور یہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنا وعدہ، اور بے شک وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک تمہارے رب کے پاس ایک دن کے شمار ایسے ہے جیسے کہ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جیسے کہ تمہارے ہاں 1000 سال جس کو تم شمار کرتے ہو، یعنی ہمارے 1000 سال ہوں اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایک دن ہوتا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ قریب ہی تو ہے، صرف اللہ رب العزت کے شمار میں اور ہمارے شمار میں فرق ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی، اور وہ تو ظلم کرنے والی تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تو تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ ورزق کریم، اور عزت کا رزق بھی ہے، یعنی جتنا پیسہ ہو اور انسان کو عزت بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کا رزق بھی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں کوششیں کرتے ہیں اور عاجز کر فی آیاتنا معاجدین اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو اور نہ نبی کو الا اذا تمنا، یعنی یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اور نبی بھیجے، مگر اذا تمنا، مگر جب وہ تلاوت کرتے تو ڈال دیتا شیطان ان کی تلاوت میں اپنی تلاوت بھی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر مٹا دیتا اللہ جو شیطان ڈالتا، پھر اللہ محکم کر دیتا اپنی آیات کو، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی شیطان کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے وسواس اور کچھ نہ کچھ تعلیمات ڈال دیتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تلاوت کرتے تو
کچھ نہ کچھ اور ہی ان کے ذہنوں میں بات ڈال دیتا، بالکل الٹ بات سمجھ آتی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شیطان تو پوری کوشش کرتا ہے کہ دین کے خلاف تعلیمات، کوئی نہ کوئی میسیج، کوئی نہ کوئی بات شامل کرے، لیکن اللہ پھر اس کو مٹا دیتا ہے۔ اس وقت تو وہ کوشش کرتا ہے، پھر اللہ لوگوں کے دل میں شیطان کے باتوں کو نہیں جماتا، اللہ اپنی آیات پھر مضبوط کروا دیتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تاکہ بنا لیجعل ما یلقی الشیطان، اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ان لوگوں کے لیے پھر آزمائش بنا دیتا ہے جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، یعنی مرضی کی باتیں شیطان نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، جو بدعات ہوتی ہیں، جو دین میں نئی باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ ان باتوں کو لے لیتے ہیں اور پھر اس سے ان کے دل سخت بھی ہو جاتے ہیں، یعنی مرضی کی باتیں دین میں، جیسے کہ نئی نئی باتیں علماء بتا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ شیطان ڈلواتا ہے درمیان میں باتیں، اور منافق لوگ ان باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آزمائش والی بات ہوتی ہے، صحیح بات بھی ان تک پہنچتی ہے لیکن وہ صحیح باتوں کو نہیں لیتے، اور بے شک ظالم پھر دور کی مخالفت میں پھر دور تک وہ چلے جاتے ہیں، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جان لیں کہ بے شک وہ حق آپ کے رب کی طرف ہے، لہذا فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو وہ تو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کے دل میں حق کے لیے دل جھک جاتے ہیں، ان کو جیسے پتہ چلے نا اچھا یہ بات ہے دین میں، یہ بات ہے، وہ فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، ہمارے بھی تو ان علماؤں نے بتایا ہے، آخر ان کو بھی تو کوئی دین کی سمجھ ہے، تو لہذا وہ حق کے آگے نہیں جھکتے۔ اور بے شک وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کافر تو ہمیشہ اس حق کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر یا تو قیامت اچانک آ پہنچے گی، یا او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے گا ان پر عذاب ایک منحوس دن میں، یعنی کوئی بھی ایک پریشانی والا دن ہوگا، یہ شک میں پڑے رہیں گے پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، قیامت تو اچانک آ جائے گی۔ اور والملک یومئذ للہ، اس دن تو حکومت اللہ کی ہوگی اور اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے وہ پھر نعمتوں والی جنت میں ہو جائیں گے، اور یہ جو کافر بنے رہے، مذاق اڑاتے رہے شیطان کی بات اور غلط کاموں کو، اور اپنی مرضی کے علماء سے جو فتوے لے کر ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کے لیے پھر رسوا کن عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہاں پر ہجرت کی شان اور فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں، پھر وہ شہید ہو گئے یا پھر وہ مر گئے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اپنی طرف سے، عمدہ رزق، اور بے شک اللہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی شہید کہتے ہیں نا، شہید زندہ ہے، اس کو مردہ بھی نہ کہو، اللہ رب العزت ان کو رزق دیتے ہیں، ان کی زندگی ہی فرق ہوتی ہے، اور اللہ ان کو ضرور داخل کرے گا ایسی جگہ پر مدخلاً یرضونہ، جہاں پر وہ جا کر خوش ہو جائے گا، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑا ہی بردبار ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، جو شخص اتنا بدلہ لے جتنا کہ اس پر زیادتی کی گئی، ثم بغی علیہ، پھر اس پر اگر اس پر زیادتی کی گئی پھر تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، یعنی بدلہ لے لیا پھر انہوں نے اس سے بڑھ کر پھر اس پر زیادتی کی، تو اب جو ہے اگر وہ رک گیا تو اللہ مدد کرے گا اس کی، بے شک اللہ بڑا لعفو غفور، معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ذالک بأن اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ذالک بأن اللہ، یہ ہیں آپ کے اللہ وہی جو سچے ہیں، اور بے شک جن کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو سب باطل اور جھوٹ ہے، اور بے شک اللہ هو العلی الکبیر، بہت بلند اور بڑا شان والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں، بے شک اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز، اور بے شک اللہ لطیف خبیر، بڑا ہی مہربان اور خبردار ہے۔ اسی کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ وہی ہے، لہو الغنی الحمید، بڑا بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے۔
کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں اس کے حکم سے، اور وہی روک لیتا ہے آسمان، اور وہی تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گرے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم، بڑا رحم کرنے والا اور ترس کھانے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا انکار کرنے والا ہے حق کا۔ یعنی اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت زندہ بھی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس معاملے کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ بے شک انسان بڑا منکر ہے حق کا۔ لکل امت جعلنا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ بنایا، ہم ناسکو، جس پر وہ چلتے ہیں۔ لہذا آپ اس معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کیجیے، اور آپ اپنے رب کی طرف ان کو بلاتے رہیں۔ بے شک آپ کا رب لعلی ھدی مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور بے شک اگر وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجیے اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ہم نے جھگڑوں کا جواب جھگڑوں سے نہیں دینا، سمجھانا ہے حق بات۔ اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ ان کے معاملات خوب نپٹے گا، اور اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی لوگوں کو حق بات بتائیں، لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے، نہیں ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، اور اگر کہیں دل نہیں مانتا، اس نے تو یوں کہا، آخر کوئی تو دلیل ہوگی ان کے پاس۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر وہ اختلاف کریں تو پھر ان کا معاملہ چھوڑ دو، اللہ فیصلہ کرے گا۔ کیا نہیں تم جانتے؟ بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کی تمام باتیں، اور بے شک اللہ کے پاس کتاب میں سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، اور اللہ کے لیے ان کو دوبارہ اٹھانا بہت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے نہ کوئی دلیل اتاری اور نہ ہی ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، وما للظالمین من نصیر، ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں واضح، تو آپ پہچانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ دیکھتے ہیں ان کے چہرے جو کافر ہیں، ناگواری ان کے چہرے پر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے کلام کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کے ان کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ناگواری ہوتی ہے۔ قریب ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ جھپٹ پڑے آپ پر، اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری کلام کو، ہماری آیات کو، کہہ دیجئے میں تو خبر دینے والا ہوں ایک آدمی تم میں سے، اور النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے۔ بشر من ذالکم، آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے ان لوگوں سے کیا جو کافر ہیں، اور وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ توحید کے لیے اللہ رب العزت مثال بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں توحید کے لیے ایک مثال سنو، کہ بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے ایک مکھی کو بھی اگر سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر وہ چھین لے ان سے، اگر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ چھڑا دے مکھی کو کچھ بھی، لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اور لہذا جو چاہنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مدد کی مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے، اور بار بار یہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تم نے تو میری قدر ہی نہیں کی، تم نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں ہے نا، تمہیں تو میرا پتہ ہی نہیں ہے جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی اللہ کی نعمتیں اتنی کہ ہم گن نہیں سکتے، اور ہم اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں ذرا سی کسی بات پر۔ اللہ ہمیں آزمائے تھوڑی سی کمی بیشی کر کے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے تو قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی ہم ہمیشہ اللہ کے آگے سجدے میں پڑے رہتے، سجدہ کرتے رہتے، پھر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک اللہ تو بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں سے بھی
चुन लिया रसूल और लोगों में से भी, यानी फरिश्ते जिब्राइल को भी चुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और लोगों में से भी पैगंबरों को चुना। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है, वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और अल्लाह की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाएंगे। ए लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ, ए लोगो जो ईमान लाए हो, रकू करो, सजदा करो और इबादत करो अपने रब की, और भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, और सख्त मेहनत मुशक्क़त करो अल्लाह की राह में, जैसा कि सख्त मेहनत करने का हक़ है। ठीक है, जिहाद का मतलब होता है सख्त मेहनत मुशक्क़त करना। तो ये कलमी भी हो सकता है, माली जिहाद भी हो सकता है, और तलवार वाला जिहाद भी हो सकता है, और ज़बान के साथ भी हो सकता है जिहाद, अपने नफ्स के साथ भी। लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, जिस्म उसने दिया है, ज़िंदगी उसने दी है। यहाँ पर वो नहीं है, सजदा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मेरे पास नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इस सजदे के बारे में ना इख्तलाफ है। यहाँ लिखा हुआ इंद शाफी। हाँ, लिहाजा मेरे पास तो नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में शक है, इख्तलाफ है। बात करते हैं और बात नहीं करते, मफहूम के लिहाज से बाद लोग कर देते हैं, लेकिन है नहीं यहाँ पर सजदा। नीचे लिखा हो ना, ए मानो मलो को सजदा करो, सजदा लिखा भी हुआ है। हाँ, यही तो आपको कह रही है ना, यहाँ सजदे के बारे में इख्तलाफ है। बाद लोगों के नज़दीक मफहूम के लिहाज से सजदा है, और बाद लोग कहते हैं यहाँ सजदा नहीं है। तो लिहाजा कुरान मजीद में नहीं लिखा हुआ, तो हम यही बात लेते हैं कि सजदा है ही नहीं यहाँ पर ना। जो 14 सजदे हैं वो इसके अलावा हैं जी, इसके अलावा हैं। ठीक है, तो उसी ने तुम्हें चुन लिया, और वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और दीन में उसने तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। ये तुम्हारा बाप इब्राहीम का दीन है, उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। इस कुरान से पहले भी और बाद में भी तुम्हारा नाम मुसलमान है। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाएं और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। लिहाजा यानी ये हमने मफहूम सूरत बकरा में भी पढ़ा था। ठीक है, क़यामत के दिन एक दूसरे पर गवाहियाँ होंगी, क़यामत वाले दिन अम्बिया एक दूसरे पर गवाही देंगे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बियाओं पर गवाह बना कर लाया जाएगा, और उम्मत मुहम्मदिया को तमाम उम्मतों पर गवाह बना कर लाया जाएगा। और लिहाजा ये इतना बड़ा अल्लाह ने एजाज़ दिया, तो नमाज़ों को कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हुआ मौला कुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर, वही तुम्हारा मौला है, वही तुम्हारा कारसाज है, कैसा ही अच्छा मौला है और बहुत ही अच्छा तुम्हारा मददगार है। तो लिहाजा हर मुश्किल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को थामना है और उसी के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाना है। तो ये सूरत हमारी हज ख़त्म हुई, इसमें हज के बारे में बातचीत हुई थी, और क़यामत के नक्शे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा बयान की हैं, और शिर्क की नफ़ी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद की मिसालें भी बयान की हैं। अगली सूरत शुरू हो रही है अल मुमिनून। ठीक है, इस सूरत के शुरू में मोमिनों की कुछ खूबियाँ बताई जाएंगी। तकरीबन 7 खूबियाँ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत के शुरू में बता रहे हैं, और इस सूरत के अंदर हम 3 दुआएं पढ़ेंगे। क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। बड़ी बात अल्लाह ताला ने कर दी, कामयाबी का मयार बता दिया। हमारा दुनिया में कामयाबी का मयार ये है कि जिनका बड़ा घर हो, अच्छे बैंक बैलेंस हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, मुलाजिम हों, सेटल्ड हों, दुनियावी लिहाज से हम समझते हैं वो बड़े कामयाब हैं, वो बड़े खुशकिस्मत हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ और मयार बता रहे हैं कामयाबी का, क्योंकि हमने सूरत आल इमरान में पढ़ा था फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, असल कामयाब तो वो है ना। यहाँ पर ठाठ बाट हर लिहाज से हो, दिल का सुकून ही ना हो, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है ना। और अगर दुनियावी नेमतें हैं और नेक नहीं है तो फिर आंख बंद होते ही सब कुछ छोड़ जाना है, और फिर कब्रों के अंदर तो फिर बड़ी सख्त मुश्किल वाली ज़िंदगी है, वो भी एक अलग ज़िंदगी है। लिहाजा जिसको जहन्नम के आग से बचा लिया गया और क़यामत वाले दिन उसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, असल कामयाब तो वो है। लिहाजा माल की कमी हो, सेहत की कमी हो, खुशहाली की कमी हो, औलाद की कमी हो, दुनियावी जितनी भी नेमतों की कमी है, उसके साथ अगर हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं तो फिर भी कामयाब हैं। और अगर दुनियावी नेमतों के साथ अल्लाह के फर्मा बरदार नहीं हैं तो दुनियावी नेमतें तो ख़त्म हो जानी हैं,
اور پھر آنکھیں بند ہونے کے ساتھ جو اگلی زندگی ہے اس کی تیاری نہیں کی تو پھر ناکامی والی زندگی ہے۔ مومن وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں عاجزی، خشوع و خضوع کیسے آتا ہے کہ انسان نماز میں یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ چلے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر نمازوں میں خشوع و خضوع آتا ہے کہ پھر ہم نمازیں ایسی پڑھتے ہیں کہ واقعی بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ادھر ادھر کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نمازوں میں بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ توجہ فوکس کر کے۔ اب ہماری تراویح نماز لمبی نمازیں ہوتی ہیں تو اس میں پھر ہم بہتر یہ ہے کہ یا تو کھول کے دیکھ کر سنیں، اور اگر کھول کر دیکھ کر نہیں سنتے تو پوری توجہ ہم نیچے رکھیں فوکس کر کے، تو پھر نمازوں میں خشوع خضوع آتا ہے، پھر توجہ بھی رہتی ہے، پھر ذہن بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ تو وہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز پڑھنے کے ساتھ الرٹ ہوتے ہیں اس بات پر کہ انہیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں خیال ہو اس بات کا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ وہ ڈرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے، فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کاموں کا کم از کم دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کام ہے کہ مومن ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کو دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا تو فائدہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہے دنیا کا، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم بالکل نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو مومن ایسے لغو کاموں سے، ایسے فضول کاموں سے، ایسے بیہودہ کاموں میں نہ اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، نہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، نہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، جو کہ آج بہت زیادہ ایسے کام ہیں۔ اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اپنی بیویوں کنیزوں سے جو ان کے قبضوں میں ہیں، ان کے معاملے میں ان پر کوئی ان کی گرفت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ آج کل تو یہ برائی عام ہو گئی ہے، نکاح کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں وہ طریقے ہیں، بس ہم نے نکاح نہیں کرنا، وہ تو بہت بڑا بوجھ ہے۔ آج کے دور میں نکاح کو بہت مشکل کر دیا گیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح جلدی کرو، نکاح کو عام کرو، اور نکاح کو آسان کرو، چاہے بیٹی کا ہو چاہے بیٹے کا۔ آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا، اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ اور اتنے سخت بڑے بڑے شرائط ہم نے ان بچوں کو بتا دیتے ہیں، اور ہمارے دلوں کی خواہشیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ایسے ہمارے بچوں کی شادیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو نکاح کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ اختیار کرے گا، ایسے لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنے امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی خیال رکھنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ دوبارہ پھر نماز کا تذکرہ آ گیا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد 5 ٹائم پڑھنی ہے، پہلے سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے، نماز کی فکر ہونی ہے۔ اچھا یہ کام کرنے جا رہے ہیں، پہلے نماز پڑھ لیں، اچھا یہ کام نماز کے فوراً بعد کریں گے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اٹکا ہوتا ہے۔ تو والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جیسے کوئی حفاظت کرتے ہیں نا کہ یہ چیز خراب نہ ہو، الرٹ رہتے ہیں اپنی نمازوں کے لیے، اور یہ پھر جنت کے وارث ہوں گے، ایسی جنت جو کہ جنت الفردوس ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت یہ ساتوں کی ساتوں خوبیاں ہمارے اندر بھی اور ہماری اولادوں کے اندر اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ آگے جی آ گیا قصہ آدم، ٹھیک ہے، میں خیال میں یہ 6 مرتبہ آ رہا ہے۔ اور ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، پھر ہم نے بنایا اس کو نطفہ فی قرار مکین، ایک مخصوص مقام میں ایک نطفہ بنا کر پھر ہم نے اس کو رکھا۔ پھر ہم نے پیدا کیا نطفے سے ایک لوتھڑا، پھر ہم نے پھر اس لوتھڑے کو ایک گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے بنایا اس بوٹی کو، اس کے اوپر پھر ہم نے فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر بوٹی کے اوپر پھر ہم نے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا،
دیکھا ہم نے کیسے بنایا اس کو، اور اسی طرح ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی ذات بڑی برکت والی اور بہت اچھی پیدا کرنے والی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد تمہیں پھر مرنا بھی ہوگا، پھر بے شک تمہیں قیامت والے دن بھی دوبارہ بھی اٹھنا ہوگا، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان، اور نہیں ہے ہم اس کی پیدائش کر کے غافل، یعنی ہم نے ایک مقصد کے ساتھ آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ یہ پورے کائنات کا جو سسٹم بنایا ہے تمہارے لیے بنایا، اور پھر ہم نے تمہیں بھی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایک خاص مدت تک کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ اس کے بعد جب ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم حساب کتاب کریں گے۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے کائنات سجائی اور تمہیں بھیجا، اور پوری کائنات کو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے تمہارے تابع کیا، اور اے انسان تم میرے تابع رہو، میرے فرما بردار رہو۔ اور نازل کیا ہم نے آسمان سے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی اتارا، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اور یعنی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے نا، اللہ نے پورے انسانوں کے لیے ایک مقدار کے مطابق اندازے سے پانی اتارا تھا، لیکن انسان پانی کو ضائع اتنا کرتا ہے، بہاتا ہے۔ اور پھر ہم نے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جس میں سے تم بہت سے پھل کھاتے ہو، اور پھر اس میں سے تم بہت سے پھل حاصل کرتے ہو، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور اسی پانی سے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا، اور ایک وہ درخت جو طور سینا میں ایک درخت اگتا ہے، اگاتا ہے وہ تنبت بالدہن، تیل، اور پھر وصبغا للآکلین، وہ سالن ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے۔ یہ زیتون کا پھل ہے جو طور سینا کے علاقے میں یعنی فلسطین اور شام میں یہ پھل بہت زیادہ پائے جاتا ہے، درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر عرب لوگ بھی زیتون بھی کھاتے تھے، اور پھر زیتون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ ہمیں تو اور بہت سے آئل مل گئے ہیں نا، ہم وہ بہت سے لوگ ہم آئل استعمال کرتے ہیں، عرب لوگ ابھی بھی یہ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ صحت بھی ہے اور ویسے بھی فائدہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کو جسم پر بھی ملتے ہیں لوگ، اس کے بھی فائدے ہیں۔ مہنگا بہت ہے، ہاں 5-6 ہزار۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت بھی ہے۔ ہم پلاتے ہیں تم کو مما فی بطونہا، ان کے پیٹوں سے جو نکلتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْہَا تَأْکُلُونَ، اور اس کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو، یعنی جانوروں کے پر بھی سواری کرتے ہو۔ تو لہذا مومنوں کی فلاح کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، اور پھر اس کی فرما برداری کرو، جو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، اور پھر کیسی کیسی مراحل سے گزار کر تمہیں بڑا انسان بنایا، اور پھر تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائیں کھانے پینے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی۔ لہذا تم فرما بردار بن جاؤ، سرکشی نہ کرو ان قوموں کی طرح جن قوموں کی طرف پیغمبر آئے اور ان قوموں نے سرکشی کی۔ ان قوموں کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے تم ہماری طرح انسانی تو ہو، بڑی باتیں اب کرنے لگ گئے ہے نا، تو چاہتا ہے کہ تو ہم پر فضیلت حاصل کر لے، اگر چاہتا اللہ تو اتارتا فرشتوں کو، ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ بات تو ہم نے آباء و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں، یعنی ہم نے دین کا معیار اس دور میں بھی یہی تھا، یہ تو ہمارے گھروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے خاندانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے بڑوں کو دیکھا نہیں کرتے ہوئے، یہ تو کوئی آپ نئی دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے کبھی کسی سے سنی نہیں یہ بات، نہیں ہو مگر ایک آدمی ایسا جس کو بس ایک جنون چڑھ گیا ہے، جب بیٹھو دین کی بات، جب بیٹھو قرآن کی بات، جب بیٹھو اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِینٍ، لہذا انتظار کرو کچھ مدت تک۔ دعا آ گئی، قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری رب بے شک میری مدد کیجیے ان جھٹلانے والے لوگوں کے مقابلے میں۔ پھر ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ وہ بنائے کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں۔ پھر ہم نے وحی کی کہ جب آئے گا ہمارا حکم، وفارت تنور، تو جوش مارنے لگیں گے تنور، تو پھر لہذا آپ لے کر چلیے گا اس میں ہر 2 جوڑے،
اور اپنے اہل کو بھی، مگر الا من سبق علیہ القول، مگر جن کے خلاف اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، اور آپ نے نہیں ولا تخاطبنی، اور نہیں آپ نے مجھ سے بات کرنی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، وہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب آپ بیٹھ جاؤ، آپ اور آپ کے وہ جو ساتھی ہیں کشتی پر، تو پھر آپ نے کہنا ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس ذات نے ہمیں نجات دے دی ظالم قوم سے۔ اور پھر اگلی دعا، اور آپ کہہ دیجئے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میری رب مجھے برکت والی جگہ پر اتاریے اور آپ بہتر اتارنے والے ہیں۔ بے شک اس نوح علیہ السلام کے واقعے میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم تو کر کے ہی رہتے ہیں جس کو ہم نے تباہ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے واقعے میں نشانی ہے کہ نہیں کہ بیٹا بھی تباہ ہو گیا آنکھوں کے سامنے، اور جو ایمان لائے تھے، جن کی عادت تھی کہ پیغمبر کی بات مانتے تھے، اسی پانی میں اللہ رب العزت نے کشتی میں ان کو سوار کر کے کشتی کو چلا دیا اور ان کو بچا دیا۔ پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری نسل کو، پھر ہم نے بھیجے ان میں رسول انہی میں سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہا اس کی قوم کے سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور انہوں نے جھٹلا دیا تھا آخرت کے دن کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے ان کے عیش پرست لوگوں نے، امراؤں نے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پیسے کے، اپنے آرام کے، اپنے کمفرٹ زون کے نشے میں مست ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو اور کھاتے ہو اس سے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، وہی کچھ کھاتے ہو جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتے ہو جو ہم پیتے ہیں، اور وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی بات مان لی، امراؤں نے یہ بات کہی لوگوں سے کہ دیکھو جیسے تم کھاتے ہو ویسے وہ کھاتا ہے، جیسے تم پیتے ہو ویسے وہ پیتا ہے، اور پھر اگر تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو بے شک تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہ ہم نے مضمون پہلے بھی پڑھا کہ لوگ ایسے امیر لوگوں کی، ایسے عہدے پر ہونے والے لوگوں کی، ایسے ایس پرست لوگوں کی تابعداری کر لیتے ہیں، بلکہ ان کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے فنکشن کیا ویسے ہم کریں گے، جیسے ان کے گھر میں جو چیز ہے ویسے ہمارے گھر میں آنے چاہیے۔ کیا تمہیں وہ یہ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا، کیا تمہیں وہ یہی کہتا ہے نا کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جائیں گی تمہاری بوسیدہ، تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ یہی تو وہ بات کرتا ہے پیغمبر، ہیہات لما توعدون، یہ تو عقل سے دور بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ بڑے سمجھدار بنتے ہیں، خود بھی دین سے دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی دین سے دور کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسی عجیب بات کرتے ہیں، یہ بات تو عقل پہ ہی نہیں آتی۔ نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، ہم اس میں جو ہے مرتے ہیں اور ہم اس میں زندہ ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ نہیں ہے یہ مگر آدمی، اس نے اللہ پر جھوٹ گھر لیا، اور نہیں ہے ہم اس پر ایمان لانے والے۔ کہہ دیجئے رب انصرنی بما کذبون، یہ دوبارہ دعا ریپیٹ ہوئی ہے، ہم نے پہلے بھی یہ دعا پڑھی تھی نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے عرصے بعد یہ لوگ پچھتانے لگیں گے، شرمندہ ہوں گے، ندامت میں ہوں گے، پھر ان کو پکڑے گی ایک چیخ سچی، اور پھر فجعلناہم غثاء، پھر ہم ان کو چورا چورا کر دیں گے، ایسے ظالموں کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم پیدا کریں گے ان کے بعد، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور بستیوں کو لے آئے، یعنی جو نافرمانی کرتے گئے، سرکشی کرتے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے امراؤں کو اور ان نافرمانوں کو اور ان کے تابعداری کرنے والے لوگوں کو تباہ و برباد کرتے رہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد۔ پھر ہم نے بھیجے اپنے پیغمبروں کو لگاتار، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو لگاتار، جب آئے ایک امت کے پاس اس کا رسول تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا،
پھر پیروی کی ان میں سے کچھ نے کچھ کی، اور پھر ہم نے ان کو بنا دیا افسانے۔ دوری ہے ایسے قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ افسانے تو ہم پڑھ رہے ہیں، قوم فرعون، قوم نوح۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نافرمانی میں زندگی گزاریں اور ہم یہاں سے جب چلے جائیں تو ہمارا بھی افسانہ رہ جائے، بڑی بد اخلاق تھی، بڑے بد مزاج تھی، بڑی غصے کی تیز تھی۔ ایسے افسانے ہم نے چھوڑ کر نہیں جانے، بعد میں لوگ پھر ہماری غلط باتوں کو یاد نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پھر افسانے رہ گئے، ایسے لوگوں کے لیے دوری ہے، رحمت سے دور ہیں ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور مضبوط دلیل دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، یہ سب کے سب سرکش تھے۔ وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے ان دو آدمیوں پر جو ہمارے جیسے ہیں، جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ تکبر دیکھیے کتنا، جب کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو انسان بھی نہیں سمجھتا، اتنا تکبر ہوتا ہے اس کو، اپنے پیسے پر، اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اپنے گھروں پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، ایک سیکنڈ میں سب کچھ تباہ و برباد کر دے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جبکہ ہماری ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے، یعنی بنی اسرائیل سارے ہمارے غلام ہیں۔ انہوں نے جھٹلا دیا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور وہ لوگ اس سے رہنمائی، تاکہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، حضرت مریم کا تذکرہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، یعنی ایک مردوں میں ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے، حضرت مریم کا۔ اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی، اور پھر ہم نے ان دونوں کو جگہ دی اِلَىٰ رَبَّةٍ، ایک ایسے ٹیلے پر جو کہ قابل اطمینان تھی وہ جگہ، اور وہاں پر چشمہ بھی موجود تھا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول کی جماعتوں، کھاؤ پاکیزہ چیز، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور بے شک یہ ایک وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت تھی۔ اور ان سے کہیے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں لہذا مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں لوگوں نے اپنے کام کو آپ باہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ خوش ہے۔ یعنی اللہ نے تو ایک ہی شریعت اتاری تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اس کے بعد انبیاؤں کا ایک مشن تھا، اس کے بعد لوگ فرقوں میں خود بٹے، لوگوں نے اللہ کے بارے میں اور انبیاؤں کے بارے میں اپنے نظریات اور تعارف الگ الگ خود کیا۔ آپ انہیں چھوڑ دیں ان کی مدہوشی میں، یعنی یہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اپنی طرف سے خود بنا لیتے ہیں، سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، انہیں ان باتوں میں چھوڑ دیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم انہیں بڑھا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ؟ ہم تو انہیں نسارع لہم فی الخیرات، تو ہم انہیں بھلائی دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ اصل میں تو انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ جو مال اور اولاد ہم دیتے جا رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں مست ہو جائیں، غافل رہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے خوب ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور یہی لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ کی راہ میں جو بھی دیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں، جو بھی دیتے ہیں دل ڈر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں یسارعون فی الخیرات، دوڑ لگانے والے ہیں، سبقت ایک دوسرے سے لے جانے والے ہیں، وہم لہا سابقون، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی کو اس کی تکلیف سے زیادہ نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک کتاب ہے نام اعمال جو سچ بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر ایک جو بھی نیکی میں سبقت لے جا رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب کا نام اعمال ہمارے پاس محفوظ ہو رہا ہے، ان کی ذرا سے بھی کوئی نیکی ضائع نہیں ہو رہی۔
بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ اس سے تو ان کے دل غافل ہیں اور ان کے اعمال اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، اللہ کے ہاں ان کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے، ان کا ریکارڈ محفوظ ہوتا جا رہا ہے. ان کے دل غافل ہوتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، جب ہم پکڑتے ہیں ان کے امراؤں کو، مترفیہم ان کے امراؤں کو، ان کے عیش پرست لوگوں کو عذاب سے، اس وقت پھر یہ یجأرون چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے بچائے. لا تجأروا اليوم، ہم کہیں گے نہ چیخو چلاؤ آج، بے شک ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد کرنے کو نہیں آئے گا. جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی، تم فکنتم علی اعقابکم تنکثون، تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے اور پھر تم تکبر کرتے تھے. بِهِ سامرا تہجرون، اور اس کے ساتھ رات کو افسانہ گوئی کرتے تھے اور پھر تم اس کے ساتھ بیہودہ باتیں کرتے تھے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم سیریس نہیں ہوئے تھے، تم اللہ کی آیات کو پڑھ کر تم تکبر کرتے تھے اور پھر اس کے علاوہ تم کیا کرتے تھے، اس پر رات کو بیٹھ کر افسانے کرنا، قصے کہانے تبصرے کرنا، اور پھر اس کے علاوہ تم بیہودہ باتیں بھی اللہ کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں اور دیندار لوگوں کے بارے میں تم کرتے تھے. کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا جب ان کے پاس کوئی ایسی بات آ گئی جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، اب اس کے یہ منکر بنے ہوئے ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے، بلکہ جب ان کے پاس حق آ گیا، اصل بات یہ ہے ان میں سے اکثر کو حق بات پسند ہی نہیں آئی، کیونکہ مرضی کے مطابق نہیں تھی، مشکل لگی نہیں، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین میں فساد ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن، یہ دین جیسے ان کا دل چاہتا ہے نا، کسی کو ملے نہیں ہمیں ملے، ساری اچھی چیز ہمارے لیے ہو، خیر ہمیں جلدی ملے، جو ہم چاہیں ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں، اگر ایسا ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا اگر ان کی خواہشوں کی ہم پیروی کرتے، اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب درہم برہم ہو جاتا. بلکہ ہم نے تو انہیں بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے تو ان کو لیے ذکر، یعنی یہ قرآن مجید سچی کتاب، خیر والی کتاب، ہدایت والی کتاب ان کے لیے نازل کی، اور یہ اب اس سے اعراض کر رہے ہیں. کیا آپ ان سے کسی قسم کا مال لیتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہوا بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی یہ بدکتے کیوں ہیں، یہ سنتے کیوں نہیں ہیں، یہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ ان سے مال لیتے ہیں جو انہیں فکر ہے کہ جائیں نہیں، سنیں نہیں، عمل نہ کریں؟ اور بے شک آپ تو انہیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں انہیں سیدھے راستے کی طرف، اور بے شک جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ہم کھول دیں ان سے جو انہیں تکلیف پہنچی، للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ ہو جائیں گے. اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، فمستکانوا لربہم وما یتضرعون، تو بھی یہ اپنے رب کے سامنے جھکتے نہیں اور نہ ہی فریادیں کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. یعنی ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں اس وجہ سے تکلیف آئی، اس بات پر ان کا یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ کے حکم سے تکلیف آئی. اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں یوں کرتے تو یوں کر لیتے، یوں کر لیتے تو یوں کرتے تو مشکل سے بچ جاتے، ہے نا. ہم نے یہ کھا لیا اور ہم نے یہ کر لیا تو اس وجہ سے یہ تکلیف آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں پھر بھی یہ اپنے رب کے سامنے فمستکانوا لربہم، اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتے اور نہ ہی عاجزی اختیار کرتے ہیں. لہذا ہر حال میں خوشی ہو یا غمی، تکلیف ہو یا پریشانی، صحت ہو یا بیماری، ہر حال میں ہم نے اپنے رب کے آگے جھکنا ہے اور اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ فریادیں رکھنی ہے، آوزاری کرنی ہے اس کے آگے. یہاں تک کہ پھر جب ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر سے عذاب، سخت عذاب، تو اس وقت یہ مایوس ہونے لگتے ہیں ہر بھلائی سے. یعنی کفار مکہ پر قحط کا عذاب آیا تھا مکہ والوں پر جب، تو حتیٰ کہ ایسے آ گیا تھا کہ مردار کھانے کی نوبت آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے عذاب سخت ان سے دور کر دیا تو پھر اس کے بعد انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس کے بعد بھی یہ بھلائی سے مایوس رہے، پتہ نہیں اللہ خیر دیتا ہے کہ نہیں دیتا، پتہ نہیں مزید اور حالات اور دن کیسے ہیں. تو مومن اللہ پر
तवक्कुल करते हुए मुतमईन रहता है कि अल्लाह ने हमेशा खैर ही देने, अच्छे ही हालात आएंगे, बेहतर हालात आएंगे, हमारा काम क्या है, आजिज़ी इख्तियार करना और रब से मदद मांगना। वही तो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल। थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं, यानी इतनी बड़ी बड़ी उसने नेमतें दे दी, लेकिन फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते। और अगर किसी को आँख, कान और दिल लेना पड़े और अगर इसमें ख़राबी हो जाए तो इसका इलाज करवाना पड़े तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन फिर भी वैसे नहीं बनती जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हमें। तो बहुत ज़्यादा अल्लाह का इन नेमतों पर शुक्र अदा करना है। और असल शुक्र ये है कि जो नेमतें दी हुई हैं उन नेमतों को अल्लाह के राह पर लगाएं। आँखों से वो चीज़ें देखें जो अल्लाह जिन कामों से खुश होता है, कानों से वो बातें सुनें जिनसे अल्लाह खुश होता है, और दिल में वो बातें सोचें जो अच्छी प्लानिंग करें जिनसे अल्लाह खुश होता है। वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। वही है जो ज़िंदा करता है और मारता है, और उसी के लिए वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और रात और दिन का बारी बारी आते रहना उसी के कब्ज़े कुदरत में है। क्या तुम समझते नहीं? बल्कि उन लोगों ने तो बल क़ालू मिस्ल मा क़ाल अल अव्वलून, उन्होंने वही कहा जो इनसे पहले वाले लोगों ने कहा, जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे हम कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। ये बात तो हमें और इससे पहले हमारे आबा अजदाद को भी कही गई थी। ये तो महज पुराने किस्से हैं। किसी ने देखा कोई मरने के बाद दोबारा उठा हो? तो कहते हैं ये किस्से कहानियाँ हैं। आप इनसे पूछिए अगर तुम्हें कुछ इल्म है तो बतलाओ ज़मीन में और जो कुछ इसमें है वो किसका है। अनकरीब ये कहेंगे सयक़ूलून लिल्लाह, अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया, अल्लाह का है। तो फिर इनसे कहिए तुम नसीहत क्यों नहीं कबूल करते। फिर पूछिए इनसे कौन है आसमानों, सातों आसमानों का रब, और वरब्बुल अर्शिल अज़ीम, और अर्श का कौन मालिक है। सयक़ूलून लिल्लाह, तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह। कफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को तो मानते थे कि अल्लाह खालिक, मालिक, राज़िक है, बनाने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ इबादत में और अल्लाह की सिफ़ात में और लोगों को शरीक कर देते थे। तौहीद की 3 किस्में हैं ना, तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल सिफ़ात, तौहीद फिल इबादा। तो अल्लाह की ज़ात को तो मानते थे, ठीक है। आपको पता है ये क्रिश्चियन वगैरह ये भी अल्लाह की ज़ात को मानते हैं, लेकिन उसके साथ फिर शरीक इबादत में भी और सिफ़ात में भी ज़रूर करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इनसे पूछेंगे तो ये ज़रूर कहते जाएंगे अल्लाह, क्या तुम डरते नहीं। कह दीजिए कौन है जिसके हाथ में बादशाहत है हर चीज़ की, वही पनाह देता है और नहीं इसके मुकाबले में कोई दूसरा पनाह दे सकता। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो बताओ। अन करीब ये यही जवाब देंगे अल्लाह, क्योंकि मानते ज़रूर हैं। कुल फ़अन्ना तुसहरून, फिर कहाँ तुम बहके जा रहे हो, तुम पर क्या कैसा जादू हो गया है। बल्कि हमने आपको तब हक बात दे दी, हक लेकर आ गए हैं। व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक ये उस हक का इनकार करने वाले हैं। अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह के साथ औरों को भी लगाते हैं, औरों को भी मानते हैं। कहते हैं और भी है ना, वो भी तो सीढ़ियाँ हैं, वो भी तो इन पहुँचे हुए हैं, वो भी तो हमारे सिफारशी हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, अल्लाह ने किसी को अपने औलाद नहीं बनाई और ना ही उसके साथ कोई और इलाह है। इज़ल्ला ज़हबा कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ वलअला बाज़ुहुम अला बाज़, अगर हर इलाह अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता तो इनमें से हर एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करता, यानी ज़मीन में फिर फसाद होता। हर कहता मेरी बात मानी जाए। पाक है अल्लाह इन तमाम बातों से जो ये बयान कर रहे हैं। हाजिर और गैब को वो जानने वाले हैं। बुलंद है इन तमाम बातों से जो ये शरीक ठहराते हैं। ए नबी कह दीजिए रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, आप दुआ कीजिए कि मेरे रब जिसकी ने धमकी दी जा रही है अगर वो मेरी मौजूदगी में आ जाए। रब्बी फला तजालनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, तो ए मेरे रब मुझे उन जालिमों में शामिल ना करना, और जिसकी धमकी हम ही ने दे रहे हैं वो अजाब आपको दिखाने पर हम पूरी कुदरत रखते हैं। यानी ऐसी बात नहीं कि हम अजाब नहीं दे सकते, हम अजाब दे सकते हैं, हम पूरी कुदरत रखते हैं। लिहाजा करने का काम ये है इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु सय्यिआ, आप बुराई के जवाब में अच्छी बात कहिए। ये इनकार करते जा रहे हैं, ये मुखालफत करते जा रहे हैं, ये नाफरमानी करते जा रहे हैं, ये अपनी मौत के बाद की तैयारी नहीं कर रहे, ये क़यामत को सच्चा नहीं समझ रहे। लिहाजा आपने इन बुराइयों का जवाब अच्छी बात से देना है। तो हम अपने किरदार और हम अपने इखलाक से तमाम बुराइयों को दूर कर सकते हैं।
ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین، میں شیطان کے تمام اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے بھی اے میرے رب تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ آئیں، وہ حاضر ہوں. یہ بھی دعا ہے. ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین، یہ بچوں کے اوپر دم کرنے کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اپنے اوپر بھی یا اللہ انسانوں میں سے، جنوں میں سے، یا شیطانی وسواس میں سے، یا اللہ ہمارے پاس شیطان کی اکتاہٹوں میں سے بھی، ان تمام باتوں سے یا اللہ مجھے بتا دے کہ وہ آئیں اور مجھ پر حملہ کریں. لہذا جب غصے میں ہوں تب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ شیطان کے وسوسوں، اکساہٹوں سے مجھے بچا دے. یہاں تک کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، ان میں سے جب کسی کو موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، اب میں لعلی اعمل صالحا، اب میں ضرور اچھے عمل کروں گا جو میں نے کام چھوڑ دیے تھے. کلا، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو ایک بات ہوگی جو وہ کہے گا. یعنی مرنے کے بعد سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور قیامت والے دن سب حسرت کریں گے، یا اللہ آج جو اعمال مشکل لگتے ہیں، بوجھ لگتے ہیں، دل نہیں چاہتا، ناگواری ہوتی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، ہے نا، ہم لوگوں سے کٹ جائیں گے، معاشرے سے کٹ جائیں گے، تو قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ اب دنیا میں بھیج، اب ہم اچھے عمل کریں گے، اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے غفلت والے، انجوائے والے، مستی والے، اب ہم تمام اعمال کو چھوڑ دیں گے. یہ تو ایک بات ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جسے اس نے کہہ دیا اور ان کے درمیان اور دوبارہ جی اٹھنے کے درمیان ایک آڑ ہوگی. پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان کے درمیان ان کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے. آج جن کے خاطر ہم اپنا دین ضائع کر دیتے ہیں، قیامت والے دن وہ اپنے پیارے کام بھی نہیں آئیں گے، وہ پوچھیں گے بھی نہیں. اس دن جن کے پلے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوئے تو یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر دیا، اور پھر یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کو جھلس کر رکھ دے گی، اور وہ اس میں وہم فیہا کالحون، اور اس میں ان کے جبڑے باہر نکل آ رہے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. جیسا کوئی کمرے امتحان میں بیٹھا اور اس کو ایک سوال بہت اچھا آتا ہو اور وہ چھوڑ کر آ جائے، اب جیسے وہ باہر آئے تو اسے پتہ چلے کہ او ہو وہ سوال تو غلطی سے مجھ سے رہ گیا تھا، اس کو کتنا ریگریٹ ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ مجھے تو آتا بھی تھا، میں کر نہیں سکا، میں بھول گیا. ایسا ریگریٹ ہوگا قیامت والے دن. ہم کر بھی سکتے تھے، وسائل بھی تھے، پتہ بھی تھا، سمجھ بوجھ بھی تھی، تو پھر ہم کیوں چھوڑے، پھر ہم کیوں بھول گئے، پھر ہم نے کیوں نہیں کیا. کیا نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پر تو تم اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم واقعی کمزور لوگ تھے. اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے، جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے، پھر ہمیں دوبارہ اس میں ڈال دینا. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دور ہو جاؤ، نہ تم بات کرو مجھ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہوگا. کتنی ہمیں، یعنی ہماری 50 سال 60 سال کی عمر ہوتی ہے، ہر دن روزانہ ہمارے لیے ایک چیلنج والا ہوتا ہے. کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی تنگی آ رہی، کبھی مشکل آ رہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پلٹ آؤ میری طرف. ایک رمضان آ رہا ہے، دوسرا رمضان آ رہا ہے. اب دیکھیں 13 روزے گزر گئے، کتنے تیزی سے دن گزر رہے ہیں. ہم نے اپنا روزانہ محاسبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھا ہمارا کل کا دن، آج کا دن بہتر ہوا کل سے، نیکیوں پر لگے کہ نہیں لگے. یہ دن تو جلدی سے گزر جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو. بڑے قیمتی دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا مجھ سے بات بھی نہ کرو. جب تمہیں دنیا میں نے موقع دیا تھا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تب تم نے کوئی فکر نہیں کی. بات یہ ہے کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ربنا آمنا، دعا آ گئی، آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو جو بندے مجھ سے بخشش مانگتے تھے تو میں ان کو بخش دیتا تھا. تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ حتی انسوکم ذکری،
یہاں تک کہ تم میرے پھر ذکر سے بھول گئے، اور پھر تم وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بے شک میں نے ان کو آج جزا دی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور بے شک آج یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم کتنے سال زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، یعنی دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی لگے گی۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، یا دن کا کچھ حصہ، لہذا آپ سوال کر لیجئے ان شمار کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا، نہیں تم رہے مگر تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم اس بات کو اس وقت جان لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں کے آرام بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا یہ سمجھ رکھا تھا کہ بے شک ہم نے تمہیں ایسے بیکار بھیج دیا، بیکار بے مقصد پیدا کیا، اور بے شک تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ اللہ کی ذات بلند ہے اور وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود بنائے گا، اپنی خواہشات کو، ٹھیک ہے، اپنے رسم و رواج کو، اپنے کلچر کو، اپنے دوست احباب، حلقہ احباب، ان کو اللہ کے ساتھ فوقیت دے گا، لا برہان لہو بھی، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، فإنما حسابہ عند ربی، تو ان کا حساب تو اللہ کے پاس ہوگا، بے شک کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ مومنوں کی فلاح سے بات شروع ہوئی تھی اور کافروں کی ناکامی پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھ لو دونوں کا راستہ تمہارے سامنے ہے، کامیاب ہونے والے کون سے لوگ ہیں اور ناکام ہونے والے لوگ ہیں۔ کہہ دیجئے، دعا پھر آ گئی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کے کرنے کا ہے، ان دعاؤں کو پڑھیں، یاد رکھیں، افطاری کے وقت اور سحری کے وقت لازماً 5-10 منٹ نکال کے ضرور ان دعاؤں کو پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔